لذ بالجلال الواحد الديان تلقى المسرة والقطوف دواني. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائی، آج محرم الحرام کی 2 تاریخ ہے اور 1445 ہجری کا پہلا جمعہ ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1444 ہجری کا سال رخصت ہو گیا، آیا اور چلا گیا۔ ہماری زندگی کے لیل و نہار بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ جو دن گزر رہا ہے، جو مہینہ گزر رہا ہے، جو سال گزر رہا ہے، یہ سالوں کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، دنوں کا گزرنا ہمیں ہماری قبر کے قریب کر رہا ہے۔ ہماری اگلی منزل قبر کی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس منزل کی کتنی تیاری ہوگی۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو ہر وقت اگلی منزل کی فکر کرتے ہیں اور اگلی منزل کی تیاری میں لگے رہتے ہیں، اور وہ لوگ بہت غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کو آنے والی منزل کا دھیان نہیں، استحضار نہیں۔ وہ غفلت میں ڈوب کر زندگی گزار رہے ہیں اور اچانک ایک دن وہ اگلی منزل پیش آ جائے گی۔ پھر آدمی چاہے گا کہ ایک لمحہ مجھے مل جائے، تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ نہ ایک گھڑی آگے ہوگا، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگا۔ وہ جو لمحہ آئے گا تو پھر آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اس گھڑی اور اس لمحے کے آنے سے پہلے تیاری پوری کرنی ہے۔ جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، وہ ہر آنے والے لمحے کی پہلے سے ہی تیاری کرتے ہیں، ہر آنے والے حال کی پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ بیماری کے آنے سے پہلے ہی تیاری کر لیتے ہیں کہ بھئی خدا نخواستہ آدمی بیمار ہو تو مجھے کیا کرنا۔ مشکل لمحات کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر لیتے ہیں کہ مشکل لمحات آ گئے تو میں کیسے وقت گزاروں۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو۔ صحت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اچانک چھن جاتی ہے۔ چلتا پھرتا آدمی، اللہ بچائے، چوٹ لگی، ایکسیڈنٹ ہوا اور بستر پہ پڑ گیا۔ کہاں تو اس کے پلان بنے ہوئے تھے کہ پھر اس کام کے بعد یہ کروں گا، پھر وہ کروں گا، پھر وہاں جاؤں گا، پھر یہاں جاؤں گا، سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا کہ اوپر سے اب حکم بیماری کا آ گیا، اور وہ ایسا حکم ہے جو ٹل نہیں سکتا۔ تو فرمایا گیا کہ بیماری سے پہلے صحت کی قدر کر لو اور صحت کے زمانے میں خوب اعمال صالحہ کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ بیماری آ جائے، پھر بہت کچھ آدمی کرنا چاہے تو کچھ نہ کر سکے۔ فرمایا کہ غربت سے پہلے مالداری کی قدر کر لو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمت مال دی ہے اس کی قدر کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک یہ چھن جائے اور غربت کا زمانہ آ جائے، غربت کی حالت آ جائے، کیونکہ یہ جو دنیا ہے یہ تغیر زمانہ کا نام ہے۔ ہر وقت اس میں تغیر تبدل ہوتا رہتا ہے۔ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صحت دے دیتے ہیں، چلتا پھرتا بن جاتا ہے۔ ایک چلتا پھرتا آدمی ہے، اچانک بستر سے لگ جاتا ہے۔ یہ تغیر ہے زندگی میں۔ اچھا بھلا مالدار آدمی وہ روڈ پر آ جاتا ہے، کرائے پر رہنے والا بنگلوں میں چلا جاتا ہے، بنگلوں کو خرید لیتا ہے۔ یہ تغیر ہے، یہ تبدل ہے، یہ زمانے کے حالات ہیں، گردش زمانہ ہے، ہر وقت چل رہی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ دیکھو بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سے جان لو،
کہ جوانی کے زمانے میں طاقت ہے، ہمت ہے، قوت ہے، بہت سے خیر کے اعمال ہو سکتے، بہت سے اعمال آدمی کر سکتا ہے، بہت سے ذخیرہ آخرت جمع کر سکتا ہے، تو آج کر لیں۔ اب دیکھیے جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کرتے رہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا، تو پتہ نہیں چلتا کہ تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے کہاں تک پہنچتا ہے۔ دیکھو کسی کو کہو کہ بھئی تم 50 سورہ کہف پڑھ لو، 50 مرتبہ سورہ کہف پڑھ لو، کہ یار سورہ کہف 50 مرتبہ کیسے پڑھوں گا، بڑا مشکل ہے۔ ایک دفعہ پڑھنا مشکل ہوتا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ جمعے کے دن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں 50 مرتبہ سورہ کہف پڑھ لو بھائی، تو بڑا مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یعنی 50 کی تعداد کو دیکھے اور سورہ کہف کی 12 رکوع کی ایک صورت کو دیکھے تو مشکل لگتا ہے، مگر ہر جمعے پڑھتا رہے ایک مرتبہ، بس 10 منٹ میں آدمی پڑھ لیتے ہیں ہر جمعے پابندی سے، تو سال گزرے گا تو اس کے خزانے میں 50 سورہ کہف جمع، 52 جمعے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے پتہ بھی نہ چلا، صرف 10 منٹ لگتے ہیں ہفتے میں 10 منٹ، تو روز کا 1.5 منٹ بنا، اس 1.5 منٹ روزانہ کی اوسط کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو 50 سورہ کہف جمع ہو گئی خزانے میں۔ اور جس نے غفلت کی، جس نے کہا اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، پھر اگلے ہفتے سے شروع کروں گا، یہ سوچتا رہا، تو دیکھتے ہی دیکھتے 1444 ہجری کا سال گزر گیا۔ اب اس کے کھاتے میں 20 ہوں گی، 25 ہوں گی، 10 ہوں گی، 15 سورہ کہف ہوں۔ اور کسی شخص کو کہو کہ بھائی 350 سورہ یاسین پڑھو، بھائی 350 سورہ یاسین، یار 350 سورہ یاسین میرے لیے تو 3 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے سورہ یاسین، 350 میں کیسے پڑھ سکتے؟ مگر یہی سورہ یاسین روزانہ ایک دفعہ پڑھتا رہا تو 5 منٹ میں پڑھ لیتا، 5 رکوع کی ہے 5 منٹ میں، اور سال گزرے گا تو اس کے کھاتے میں 350 سورہ یاسین جمع ہے، 350 سورہ یاسین اس کے کھاتے میں آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا، اور اتنا سارا ذخیرہ جمع ہو گیا، اور تھوڑی سی غفلت، تھوڑی سی لاپرواہی سے بہت بڑا خزانے سے محروم ہو گیا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت وقت دیا ہے، بہت سا ذخیرہ آخرت آدمی جمع کر سکتا ہے اپنے خزانے میں، اور پھر وہاں بے حساب لے سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اب دیکھو ذی الحجہ کا مہینہ آیا، جس نے 9 روزے رکھ لیے ہمت کر کے، گرمی بھی تھی، پیاس کی شدت بھی تھی، بجلی بھی نہیں چلی جاتی تھی، ان سب کے باوجود اس نے ہمت کی، تو 1444 ہجری کا سال اس کا رخصت ہو گیا، چلا گیا۔ مگر جس نے 9 روزے رکھ لیے عشرہ ذی الحجہ کے، بھائی 9 سال کے روزوں کا ثواب اس کے خزانے میں جمع ہو گیا، 9 سال، ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، تو 9 سال کے روزے اس کے کھاتے میں جمع ہو، محنت کی 9 دن کی، اجر پا گیا 9 سال کا، 9 سال کے روزے اس کے جمع ہو گئے کھاتے میں، اور تھوڑی سی توجہ دھیان کرنے سے، اور تھوڑی سی غفلت لاپرواہی کی، تو بھائی دیکھو کسی نے 2 رکھے روزے، کسی نے 3 رکھے، تو 3 سال کے روزے جمع ہوئے۔ کسی نے ایک بھی نہیں رکھا کہ یار بہت گرمی ہے، بجلی چلی جاتی ہے، بھائی میرے سے تو گرمی برداشت نہیں ہوتی، چلو بھائی نفل روزے ہیں رکھ لو تو ثواب ہے، نہیں رکھو تو کوئی حرج نہیں، یہ سوچ کے نہیں رکھے، تو دن تو گزر گئے، وہ لمحات گزر گئے، اور 1444 ہجری کی فائل آج بند ہو گئی۔ اب اس کے کھاتے میں ایک بھی روزہ نہیں ہے، 1444 ہجری کے ذی الحجہ کا ایک روزہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وقت پر تھوڑی توجہ دھیان کرنے سے بہت سارا ذخیرہ آخرت آدمی جمع کر سکتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے، تو اب 1445 ہجری کا سال شروع ہو گیا، آج اس کا پہلا جمعہ ہے، کوشش کریں کہ پہلا جمعہ، اور پھر جب 1445 ہجری کا آخری جمعہ آئے تو پہلے جمعے کے اعمال اور آخری جمعے کے اعمال اور بیچ میں جتنے جمعے آئیں سب کے اعمال برابر ہوں،
سورہ کہف کا بھی اہتمام ہو، صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام ہو، 1000 درود شریف جمعے کے دن۔ اگر 1000 درود شریف پڑھے گا تو 50,000 درود شریف جمع ہو گئے اس کے کھاتے میں ایک سال کے اندر، صرف جمعے کے، روزانہ کے الگ، وہ ایک الگ خزانہ ہوگا۔ اب بتاؤ، تھوڑی سی توجہ دے گا اور 1000 درود شریف ہر جمعے پڑھ لے گا تو 50 جمعوں میں 50,000 درود شریف جمع ہو جائے۔ کتنی بڑی دولت، کتنا بڑا ذخیرہ، کتنا بڑا خزانہ آخرت کا یہ جمع کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عصر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، یہ درود شریف پڑھ لے تو جو یہ درود شریف پڑھ لے گا 80 سال کے ثواب اس کے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا، 80 سال کی عبادت کا ثواب۔ تھوڑی سی توجہ دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے اذان اول سے لے کر جمعے کے دن اذان ثانی تک تھوڑا سا زمانہ بنتا ہے۔ اس وقت اکثر مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنے میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن پاک میں یہ ہے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں جمعے کے دن بلایا جائے تو تم فاسعوا الی ذکر اللہ کی یاد کی طرف دوڑ پڑو۔ سعی کہتے ہیں ساری توجہ کا مرکز ایک چیز کو بنا کر دوسری چیزوں کو بالکل آدمی چھوڑ دے۔ جب آدمی کہیں بھاگتا ہے نا تو بھاگنے میں کیا کرتا ہے کہ اسے دوسری کسی چیز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آہستہ چل رہا ہے تو ادھر بھی دیکھ رہا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے، وہ چیز وہ کیا چیز ہے، وہ کیا چیز ہے۔ اور فرض کیجئے کہ اس کو گاڑی میں بیٹھنا ہے اور گاڑی وسل دے رہی ہے، اب یہ جو دوڑ کے جا رہا ہے تو پھر ادھر ادھر نہیں دیکھ رہا، اس کی پوری توجہ کا مرکز اس کی گاڑی ہے کہ کہیں نکل نہ جائے۔ اب بھلے کتنی پرکشش چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہوں گی اور بہت سستی چیز کوئی چیز مل رہی ہوگی، وہ کہے گا گاڑی پکڑو بھائی کہ بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو سعی اس کو کہتے ہیں کہ ساری توجہ کا مرکز اور محور اب ایک چیز ہو جائے، فسعوا الی ذکر اللہ کی یاد کی طرف یہ سعی ہو جائے۔ اب دنیا کے کاروبار، دنیا کے خرید و فروخت، لین دین سب ختم، اور توجہ کا مرکز اور محور اللہ کی یاد اور نماز جمعہ ہو جائے۔ وذروا البیع، خرید و فروخت کو بھی چھوڑ دو، اپنے سارے نفع کی چیزیں چھوڑ دو، جس طرف تمہارا رجحان ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے، تمہارا دل اس طرف مائل ہوتا ہے، تمہارے دل کی چاہتیں ہیں، ان سب کو چھوڑ دو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ کر پوری توجہ کا محور اور مرکز اللہ کی ذکر کو بنا لو، جمعے کی نماز کو بنا لو۔ اب بتاؤ کتنے مسلمان ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے پورے ہفتے کمانے کو اجازت دے دی کہ پورے ہفتے کماؤ، دن میں بھی کماؤ، رات میں بھی کماؤ، جو جائز کام ہیں سارے ہفتے اس میں لگے رہو، کوئی کام نہ چھوڑو۔ مگر جب جمعے کا وقت آئے تو اسے چھوڑ کر فوراً جمعے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اتنا سا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ بھی ہم مسلمان صحیح طریقے سے پورا نہیں کر پائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی برکت سے ہمیں محفوظ رکھا ہے، ورنہ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کریں، ہفتے کے دن مچھلی شکار نہ کریں۔ اب ہوتا یہ تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اتنی آ جاتی تھیں کہ اوپر نظر آتی تھی، اور ایسا حال ہوتا تھا کہ اگر ہاتھ بھی سے بھی پکڑنا چاہیں تو پکڑ لیں، اتنی مچھلیاں اوپر سطح آب پر آ جاتی تھیں دریا کے اندر۔ اب ان کو للچاہٹ ہوتی تھی، لالچ ہوتی تھی کہ بھئی یہ پکڑ لیں اتنی آسانی سے اتنی ساری مچھلیاں، اور ادھر اتوار ہوتی، اب یہ کانٹے ڈالے بیٹھے کوئی مچھلی نہیں آتی، جمعے کو بھی نہیں آتی، اتوار کو بھی نہیں آتی، اور ہفتے کو لبالب بھر جاتا، سارا دریا بھر جاتا۔ تو حکم یہ تھا کہ ہفتے کو شکار نہ کریں۔ اب انہوں نے براہ راست حکم نہیں توڑا، جیسے ہم توڑ رہے ہیں براہ راست حکم کہ اللہ کا حکم ہے کہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو ہم کہتے ہیں نہیں ہم تو بے میں لگیں گے، ہم تو خرید و فروخت میں لگیں گے۔ اس وقت جو آدمی خرید و فروخت کرتا ہے وہ مکروہ ہے،
اس میں جو نفع ہوگا وہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ مکروہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ نفع اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو اس میں برکت نہیں ہوتی، گویا وہ بے برکت مال ہے۔ اور بے برکت مال اگر برکت والے مال کے ساتھ مل جائے گا تو اس کو بھی بے برکت کر دے۔ بھائی زمزم کا پانی رکھا ہوا ہے ایک بالٹی، وہ پاک پانی ہوتا ہے، زمزم کا مبارک پانی ہوتا ہے، اس کے اندر تھوڑا سا ناپاک پانی ڈال دو تو ناپاک پانی بے برکت پانی ہے، نجس پانی ہے، ناپاک پانی ہے۔ وہ تھوڑا سا نجس ناپاک بے برکت پانی نے زمزم کے سارے پاک پانی کو ناپاک کر دیا، مبارک پانی کو نامبارک کر دیا۔ پاک اور حلال اور مبارک ترین پانی کو نجس اور ناپاک کر دیا۔ اب اس پانی سے وضو بھی کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ کہاں تو وہ زمزم جسے آنکھوں پہ لگایا جائے، کہاں تو وہ زمزم جسے برکت کے لیے جسم پہ ملا جائے، آج اسی زمزم سے آپ وضو کرو تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، کہ وہ بے برکت ہو گیا، اس لیے کہ وہ بے برکت پانی سے مل گیا۔ تو یہ جو نفع کمایا گیا یہ مکروہ ہو گیا، بے برکت ہو گیا، اور سارا ہفتہ آپ نے بڑی محنت سے بڑے حلال طریقے سے جو مال کمایا تھا وہ برکت والا تھا، اس برکت والے مال کے ساتھ یہ بے برکت مال ملا، وہ بھی بے برکت۔ اب بتاؤ کتنا بڑا ہمارا نقصان ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے، براہ راست نافرمانی ہے۔ تو یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ براہ راست ہم پر عذاب نہیں بھیجتے۔ بنی اسرائیل پر کیا ہوا کہ انہوں نے براہ راست حکم نہیں توڑا، انہوں نے ایک تدبیر سوچی کہ ہفتے کے دن اتنی ساری مچھلیاں آتی ہیں تو کیوں نہ ہم ایک تدبیر کریں۔ وہ تدبیر کیا کہ دریا کے قریب حوض بنائے، گڑھے اور نالی نکال لی اس حوض کی دریا کے ساتھ، اور جب ہفتے کا دن آتا تو وہ جو نالی تھی وہاں سے آڑ کو ہٹا دیتے، تو وہ جو پانی تھا مچھلیوں والا مچھلیوں سمیت حوض میں آ جاتا۔ تو یہ ہفتے کے دن کسی مچھلی کو شکار نہیں کرتے تھے، بس اتنا کرتے تھے کہ وہ جو آڑ نالی پر ہوتی تھی وہ ہٹا دیتے تھے۔ اب وہ پانی آتا حوض میں اور مچھلیاں آ جاتی حوض میں، تو پھر یہ آڑ لگا دیتے اور پھر وہ مچھلیاں اس حوض میں جمع ہو جاتی، اس گڑھے میں جمع ہوتی۔ جب ہفتے کا دن گزر جاتا، اتوار کا دن آتا، تو وہ حوض میں سے مچھلیاں پکڑ لیتے۔ اس طرح یہ مچھلیاں شکار کرتے، براہ راست اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے کہ براہ راست اللہ کے حکم کو توڑو۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس تدبیر سے ایسے ناراض ہوئے کہ حکم دے دیا کونوا قردۃ خاسئین، کونوا قردۃ خاسئین، کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو پوری کی پوری بستی یہ بندر بن گئی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی، اور جن لوگوں نے ان کو منع کیا تھا وہ بچ گئے، جنہوں نے منع کیا تھا وہ بچ گئے۔ بعض لوگ ان کو سمجھاتے تھے کہ بھائی ایسا نہ کرو، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ تو کہتے تھے کہ ہم اللہ کا حکم کہاں توڑ رہے ہیں، کون سا ہفتے کے دن شکار کر رہے ہیں، ہم تو اتوار کے دن پکڑ رہے مچھلیاں، ہفتے کے دن تو نہیں پکڑ رہے مچھلیاں۔ تو وہ سمجھاتے تھے کہ بھئی ہیلا تو اختیار کیا ہے تم نے، براہ راست نہیں پکڑ رہے، بالواسطہ تو پکڑ رہے، پھر اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اللہ ناراض ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ تو یہ کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوتا، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو۔ اب اس میں کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا، کوئی بھائی تھا، کوئی بھتیجا تھا، کوئی بھانجا تھا، کوئی ماننے والے کوئی نہ ماننے والے۔ اب جب حکم آیا کہ بندر بن جاؤ تو پوری بستی بندر بن گئی۔ وہ لوگ جو بچانے والے تھے وہ انسان بچے رہے، باقی اب انہوں نے دیکھا ارے یہ بندر بنے ہوئے، کسی کا باپ بندر، کسی کا بیٹا بندر، کسی کا بھتیجا، کسی کا بھانجا، کسی کا بہنوئی، کسی کا داماد۔ اب یہ ان کو دیکھ کر روتے، وہ ان کو دیکھ کر روتے، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے ہمارے لیے دعا کرو۔ جو بندر بنے ہوئے تھے ان کو کہتے تھے بھائی ہم نے تمہاری بات نہیں مانی، تم ہمارے لیے دعا کرو۔ یہ کہتے ہم کیا دعا کریں تمہارے لیے، تمہیں پر تو اللہ کی پکڑ آ گئی۔ اب یہ بھی روتے تھے، یہ بھی روتے تھے،
3 دن ان پر یہ عذاب مسلط رہا، 3 دن تک یہ بندر بنے رہے اور دن رات روتے رہتے تھے۔ یہ بھی اپنے پیاروں کو اس حالت میں دیکھ کر روتے تھے، اور پھر یہ روتے روتے مر گئے اور صفا ہستی سے مٹ گئے۔ یہ اللہ کی پکڑ آتی ہے جب اللہ کے حکم کو پامال کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن یہ جو خرید و فروخت ہوتی ہے بھائی، یہ بڑے خطرے کی چیز ہے، بہت خطرناک چیز ہے کہ جتنا نفع ہوتا ہے اس سے برکت اللہ تعالیٰ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ایک نگد پکڑ آ جاتی ہے، اور اس بے برکتی سے جو ہفتے بھر کا برکت والا مال ہوتا ہے، حلال اور پاکیزہ مال ہوتا ہے، جو کھری محنت سے کمایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ نقص آ جاتا ہے، وہ بھی بے برکت ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کے اس عمل کی فکر کرنی ہے، اور بھائی ان مسلمانوں کو سمجھانا ان مسلمانوں کی ذمہ داری ہے جو اس عمل سے بچے ہوئے، اور ان کو محبت سے سمجھانا اور ان کے لیے دعا کرنا، اور ان کی طرف سے اور اپنی طرف سے استغفار کرنا۔ تو اذان جمعہ سے اذان ثانی تک، پہلی اذان سے دوسری اذان تک استغفار میں لگنا کہ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیجئے، ہم سب مسلمانوں کی طرف سے استغفار کرتے ہیں، ہم سے جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے ہم سب کو معاف فرما دیجئے۔ یعنی ان مسلمانوں کا یہ عمل ہم سب کا عمل ہے، کیونکہ مسلمان جسد واحد ہے، سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ تو ایک مسلمان کا یہ برا عمل گویا سب مسلمانوں کا برا عمل، پورا جسد پورا جسم وہ متاثر ہے اس عمل سے۔ تو اس لیے ہم سب کی طرف سے استغفار کریں۔ تو 5 کام جمعے کے دن کرنے کے ہو گئے: صلاۃ التسبیح کا اہتمام، سورہ کہف کا اہتمام، 1000 درود شریف کا اہتمام، عصر کے بعد فرض نماز کا سلام پھرنے کے بعد 80 دفعہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام، اور اذان اول سے اذان ثانی تک استغفار کرنے کا اہتمام۔ یہ 5 کام بھائی بہت اہتمام سے ہر مسلمان کو کرنے ہیں، اور 1445 ہجری کا کہ جتنے جمعے ہماری زندگی میں آئیں، نہ معلوم اس سال کے آخر کو ہم دیکھ سکیں گے کہ نہیں، وہ ہمارے مقدر میں ہے کہ نہیں۔ کتنے لوگ 1444 ہجری کے شروع میں ہمارے ساتھ تھے، اس زمین کے اوپر تھے، اور آج وہ زمین کے اندر آرام فرما رہے، چلے گئے نیچے۔ ان کے لیے امر ربی آ گیا، جب آ گیا تو چلے گئے، پھر رکتا کوئی ہے، جب آ گیا اس کے لیے حکم تو چلا گیا۔ اس لیے نہ معلوم اس سال کا آخر ہم اوپر ہوں زمین کے یا نیچے ہوں، اس لیے جتنے جمعے ہمارے مقدر میں ہوں ہر جمعہ ہم اعمال کی اہتمام کے ساتھ، اعمال کی پابندیوں کے ساتھ گزاریں، اور خصوصاً جمعے کے دن عصر سے مغرب تک تو کوشش کریں کہ مسجد میں وقت گزرے، یہ وقت مسجد کے لیے وہ خاص کریں، اور اس میں درود شریف پڑھتے رہیں۔ عصر سے مغرب تک گویا درود شریف کا وقت ہے، قبولیت دعا کی گھڑیاں ہیں۔ تو خواتین کو کہیں کہ وہ مصلوں پر بیٹھیں، اور مرد حضرات مسجدوں میں بیٹھیں، بچے مسجدوں میں بیٹھیں، اور درود شریف کی کثرت میں لگیں تاکہ رحمتیں برسیں مسلمانوں پر۔ آج ہر طرف سے مسلمانوں پر حالات آئے ہوئے ہیں، تو ان سب کا علاج اعمال صالحہ کی کثرت ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، آج یہ جمعہ ہے، یہ پہلا جمعہ ہے 1445 ہجری کا۔ اگر صلاۃ التسبیح ابھی تک نہیں پڑھی تو جمعے کے بعد پڑھیں، عصر سے پہلے تک پڑھ لیں۔ گھر کے ہر فرد کو تاکید کریں کہ بھائی آج صلاۃ التسبیح لازمی پڑھنی، پہلا جمعہ ہے، اس میں غفلت نہ ہو۔ سورہ کہف لازمی پڑھنی ہے، اس میں غفلت نہ ہو۔ پہلے جمعے میں اہتمام کریں گے، اللہ تعالیٰ سارے سال انشاءاللہ اہتمام کی توفیق دیں۔ آگے جو آج یہ مضمون تھا الذین هم یراؤن، ریاکاری سے متعلق ہے۔ یہ ایک مستقل مضمون ہے کہ ریاکاری کس کو کہتے ہیں، اور اس کا نقصان کیا ہے، اور ریاکاری کرنے والوں پر کیسی اللہ کی پکڑ آتی ہے، اور کس طرح وہ براہ راست بغیر حساب کتاب جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ پورا ایک تفصیلی بیان ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔